کسی کے بار بار بھی لگتی رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ماں ہی کی لگ جاتی ہے، ماں ہی کو پیار بڑا آ جاتا ہے اپنے بچے پر، ہوتا ہے نا بعض اوقات دل کلکاریاں سے لینے لگتا ہے، تو وہ جو اندر ایک جوش جذبہ یا ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بعض اوقات نکل کے پھر دوسرے کے اوپر جا کے پڑتے ہیں، تو وہ کمزور بچے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اس کا. تو پھر جب ماں کو ذرا سا بھی محسوس ہو کہ ایسا کچھ ہوا ہے، فوراً خود ہی دعا پڑے. اسی طرح بچے کمزور ہو جاتے ہیں، سوکھے کا مرض آپ نے سنا ہوگا، سب کچھ کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کی جان نہیں بنتی، کمزور ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا سے کہا، کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی یعنی جعفر بن ابی طالب کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے، انہیں کھاتے پیتے کچھ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں دم کرو. انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی انہوں نے دم کے کلمات کچھ بتائے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو مسنون دم ہے ہی، لیکن بعض اوقات کوئی شخص آپ کو کوئی آیت بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھ کے دم کرو، یا کوئی اور اس طرح کے الفاظ بتا دیتا ہے، تو ہمیشہ یہ چیک کرے کہ اگر ان کے اندر کوئی شرکیہ بات نہیں تو وہ بھی پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے، ایز لانگ ایز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح اوپر سے گر جانا، پھسلنا، یعنی اچانک ہی کوئی گر گیا، ہم کہتے ٹرپ کر گیا یا کسی اونچائی سے گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پسلا دیتی ہے. اسی طرح دیگر جسمانی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلاً بغیر کسی وجہ کے مزاج میں تبدیلی آ جانا. آپ ہر روز صبح آرام سے اٹھتے تھے، اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے، آپ کی روٹین تھی، ایک دن بھر کا ایک اسکیڈول تھا، لیکن آپ کے مزاج میں ایسی تبدیلی آ جاتی کہ کچھ کر ہی نہیں پاتے. تو بغیر اسباب کے مزاج میں تبدیلی آنے کی کچھ علامتیں ہیں، اگر وہ آپ کے اندر ہیں تو ان سے بھی ہوشیار رہیے. مثلاً سستی، گھبراہٹ، خاموشی اور تنہائی کی عادت، کہ لوگوں کو نہ فیس کر سکنا، کہ کسی سے مل نہیں سکتے، یعنی پیپل فوبیا، یعنی کوئی بھی سامنے آ جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جائے کہ کب میری جان اس سے چھوٹے اور میں اپنے کمفرٹ زون کے اندر جا کے اپنی دنیا میں خوش رہوں. پھر ذہنی انتشار، یعنی کسی چیز پہ ذہن کا فوکس نہ ہونا، یعنی آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ وہ لائنیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. بے چینی کی کیفیت لیکن جگہ بدلتے ہی افاقہ ہونا. مزاج میں حد سے زیادہ چڑچڑاپن، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، موڈ آف کر لینا، کسی کام میں دل نہ لگنا، کہیں ٹکنا ہی نہ، ایک کام ایک دن کیا پھر وہ چھوڑ دیا، پھر وہ شروع کیا پھر وہ چھوڑ دیا. نماز، روزہ اور دیگر عبادات سے دل اکتا جانا. کئی دفعہ کہتی ہیں نا مائیں، بچہ اتنی اچھی خود ہی سے نماز پڑھ لیتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا یہ ہو کہ آپ نے کسی سے کہا ہوگا میرا بچہ تو خود ہی پڑھ لیتا ہے نماز، اور وہی سے کام خراب. سر کا دکھنا اور بغیر سبب کے اچانک جسم گرم ہو جانا، حرارت بڑھ جانا. دونوں یا کسی ایک کندھے میں درد ہونا جیسے کہ کوئی انگارہ ہو، یعنی ایک جگہ خاص طور پر جیسے کوئی ہیٹ نکل رہی ہو وہاں سے. بیک ایک، نیچے کے حصے میں درد ہونا، یعنی جسم کے اچانک یہ جو یعنی بیک بون ہے اس کے نیچے درد. بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی بیماری کے بعد گرتے ہیں، یا تھوڑے بہت تو ہر ایک کے گرتے ہیں، روز تو گرتے ہی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے. وزن کا اچانک کم ہو جانا، یعنی کھا پی رہے ہیں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، کھانے کی خواہش کا ختم ہو جانا، بھوک نہ لگنا. فضا میں خنکی بھی ہو تو جسم کی حرارت بڑھ جانی، باہر ٹھنڈا ہے لیکن جسم گرم ہوئے چلا جا رہا ہے، اور اسی طرح باہر گرمی ہے اور جسم ٹھنڈا ہی ہوا چلے جا رہا ہے. چیز کو ذہن میں رکھنے، حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت نہ ہو.